اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ شاہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ایک شخص عبادت، ریاضت اور شریعت کی سخت پابندی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی کسی ادا پہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی مہربان ہو جاتا ہے۔ جب مہربان ہوتا ہے تو اس پہ ایک تجلی ڈالتا ہے۔ اس تجلی پڑنے سے اگر وہ مر جائے اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے۔ اگر تجلی سے اس کا عقل کا شیشہ کریک ہو جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور اگر وہ ہوش و حواس میں رہا اسے محبوب کہتے ہیں۔ اس کو پھر مقام ولایت عطا ہو جاتا ہے۔ تجلی کا پڑھنا شرط ہے۔ جب تجلی پڑتی ہے پھر اس کو ولایت کا مقام عطا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے اندر ولایت کا راز لے کر آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہوئے، انہوں نے ولایت کا راز سیکھا اور وہ بلند پایا کہ ولی بنے۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے جسم کو مشقت میں نہیں ڈالتے، لیکن جسم کے اندر کی مخلوقوں کو بیدار کر لیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کسی ولی کامل کی نگاہ کیمیا سے اپنے قلب کو بیدار کرتے ہیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ وہ اللہ اللہ کرنے سے نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر قلب کے بعد اس کی روح بیدار ہوتی ہے، اس میں بھی نور آتا ہے، پھر لطیفہ سری، خفی، اخفا، پھر ادھر انا اور یہ نفس، یہ 7 لطائف جاری ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 9 ان کے خلیفے ہیں جن کو جثے کہتے ہیں۔ یہ 16 مخلوقیں ہر انسان کے اندر بند ہیں اور یہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ وہ آدمی ان 16 مخلوقوں کو تیار کر لیتا ہے، ذکر کے ذریعے، ذکر کے نور کے ذریعے ان کو طاقت پہنچا کر ان کو تیار کرتا ہے، اور وہ مخلوقیں چمک اٹھتی ہیں۔ جب وہ چمکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی مہربان ہوتا ہے۔ ان پہ جب تجلی ڈالتا ہے ان 16 مخلوقوں میں سے کسی ایک پہ تجلی پڑتی ہے۔ جس مخلوق پہ تجلی پڑی اگر وہ مر بھی گئی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی 15 مخلوقیں اور ابھی ہیں۔ اگر وہ مخلوق ہوش و حواس میں رہی تو اس کو پھر مقام ولایت عطا ہو جاتا ہے۔ اب جو جسم کے ذریعے ولی بنا اس کو عارف کہتے ہیں، اور جو اس مخلوق کے ذریعے ولی بنا اس کو معارف کہتے ہیں۔ پھر یہ دونوں ولی محفل حضوری میں جاتے ہیں۔ جب معارف دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ عارف جو جسم سمیت ادھر آئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں۔ عارف پوچھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم تو دنیا میں ہے لیکن اس کے اندر کی روح، وہ مخلوق یہاں میرے پاس ہے۔ عارف کہتا ہے کتنا خوش نصیب ہے یہ معارف، ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے۔ حکم ہوتا ہے یہ جو ظاہری جسم والے ہیں یہ ظاہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی۔ اور اس معارف کی نماز اس روح کے ذریعے حضور پاک کی اقتداء میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلے شاہ سرکار نے فرمایا، لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ لوگوں کی جو انتہا ہے مسجد ہے، وہاں باجماعت ہو جاتے ہیں، لیکن اس معارف کی نماز اس مخلوق کے ذریعے حضور پاک کی اقتداء میں ہوتی ہے جو ہمیشہ ادا ہوتی رہتی ہے۔ عارف بھی ولی ہے اور معارف بھی ولی ہے،
دونوں اپنی اپنی جگہ مقام ولایت رکھتے ہیں، لیکن ان کے مقام ولایت میں فرق ہوتا ہے۔ معارف کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، عارف کا مقام ذرا ادنا ہوتا ہے اس کی نسبت۔ تو اب یہ جو اندر کی مخلوقیں بیدار کرتا ہے، اس کی ابتدا ذکر قلب سے ہوتی ہے۔ تو قلب کے اوپر 1,80,000 جالے ہوتے ہیں۔ سرکار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری زندگی 70,000 سال بھی ہو تو ساری زندگی اس قلب کو بیدار کرنے میں لگا دے تو ہرگز یہ کام نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی مرد کامل کی نظر میں رکھی ہے۔ جب کوئی اللہ کا کامل ولی اپنی نگاہ کیمیا اس قلب پہ ڈالتا ہے، اس کی نگاہ سے ایک نور ادھر منتقل ہوتا ہے۔ اس نور میں اتنی پاور ہوتی ہے، وہ 1,80,000 جالوں کو پھاڑ دیتا ہے، قلب کا منہ کھول دیتا ہے اور اس کو اللہ اللہ میں لگا دیتا ہے۔ پھر دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو، اللہ ہو اللہ ہو۔ جب یہ ہر وقت کریں گے تو جس طرح پانی ڈیم میں لے جا کر جب پانی سے ٹکراتے ہیں بجلی پیدا ہوتی ہے، پتھر پتھر سے رگڑ کھاتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، اس طرح جب یہ اللہ ہو کا تکرار ہوتا ہے تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ نور نسوں میں جاتا ہے، نسوں سے وہ مساموں تک جاتا ہے، پھر روح تک جاتا ہے، پھر باقی مخلوقوں کو بھی وہ نور بیدار کرتا ہے۔ 7 لطائف اور 9 جزے ہر انسان کے جو اندر ہیں، باری باری وہ سارے بیدار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نوری طاقت آ جاتی ہے، پھر وہ پرواز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان قرب الہی بھی پا لیتا ہے، محفل حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، اور اشرف المخلوقات کا درجہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے، پریکٹس کر کے دیکھیں، کامیابی ہو جائے تو دعا دے دینا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دل کی دھڑکن کو محسوس کریں، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملائیں، نبض پہ ہاتھ رکھ لیں، اس کے ساتھ ملانے، اللہ ہو کرتے رہیں۔ دھڑکن محسوس نہ ہو، کوئی ایکسرسائز کریں، دھڑکنیں ابھریں تو ان کے ساتھ اللہ ہو ملائیں۔ دوسرا طریقہ، رات کو سوتے وقت اس شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، دل پہ اللہ لکھیں، تصور میں اپنے مرشد کو پکاریں کہ تمہاری انگلی پکڑ کے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر مرشد نہیں ہے یا اس میں پہنچنے کی پاور نہیں ہے تو جس دربار پہ تمہارا آنا جانا ہو اس دربار کا نقشہ لیں کہ وہ دربار والا میری انگلی پکڑ کے اللہ لکھ رہا ہے۔ وہاں بھی اگر آنا جانا نہ ہو پھر روضہ رسول کا نقشہ لے لیں کہ وہاں سے میرے دل پہ اللہ لکھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تیرے سامنے آئے تیری انگلی پکڑ کے اللہ لکھ دے، وہ تیرا مرشد ہے۔ اور ایک طریقہ اور ہے، وہ تھوڑا سا محنت والا ہے، کہ روزانہ سفید کاغذ پر کالی مارکر سے 66 مرتبہ اللہ لکھیں۔ 11 لائنیں سیدھی لکھیں، 6 نیچے کو آئیں گی، 6 سیدھی لکھیں تو 11 نیچے کو آئیں گی۔ فجر کے بعد اس کا بہترین وقت ہے، ورنہ جب بھی تمہیں ٹائم ملے جب بھی لکھیں، 66 بار لکھیں، کیونکہ جس طرح 786 کو بسم اللہ شریف سے نسبت ہے، اس طرح 66 کو اس میں اللہ سے نسبت ہے۔ آپ تھوڑا دن لکھیں گے تو وہ اللہ کا نام کاغذ سے تمہاری آنکھوں میں تیرنے لگ جائے گا۔ پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھیں بند کریں اور تصور سے اسے دل پہ اتاریں۔ پھر ایک دن آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے تمہیں دل پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ شروع میں وہ بلیک کلر میں ہوگا، پھر جب یہ دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، اللہ ہو ہوتی رہے گی، نور پیدا ہوتا رہے گا، اس نور سے وہ چمکنے لگ جائے گا، پھر وہ وائٹ کلر میں آ جائے گا اللہ کا نام، پھر کچھ عرصے بعد وہ اللہ کا نام گولڈن کلر میں آ جائے گا، جس طرح سورج چمکتا ہے اس طرح وہ چمکے گا۔ اس وقت پھر بے خوف بے خطر ہو جانا۔ اور
یہ طریقہ آپ کو جو بتایا ہے یہ سارا پریکٹیکل ہے، کر کے دیکھیں۔ باقی یہ ہمارے مرشد پاک کا فیض ہے، یہ فیض عام ہے سب کے لیے، اس میں کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ چندہ نہیں ہے، کوئی شرط کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اجازت لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ اجازت کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا جو ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اس کے پاس جنات کی ہندو فوج ہوتی ہے، وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اسے تباہ کرو، برباد کرو، پاگل کر دو، کچھ بھی کرو، لیکن اللہ اس کے اندر نہ جانے پائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ آتے ہیں، لوگوں کو پاگل کر کے چلے جاتے ہیں، پھر لوگ ڈرتے ہیں اور دوسروں کو ڈراتے ہیں کہ اللہ ہو نہ کرنا، اس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے وہاں سے ایک رحمانی فوج عطا کی جاتی ہے۔ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹی، رحمانی فوج ان شیطانوں پہ ٹوٹتی ہے اور تم اللہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر تم یہی کبھی نہیں کہو گے کہ مجھے اللہ سے وحشت آتی ہے یا ڈر لگتا ہے یا میں پاگل ہونے کا خطرہ ہے۔ تم یہی کہو گے میں تو 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ باقی ہمارے مرشد پاک کا فیض ہے۔ اللہ کے نام کا اپنے دل پہ تصور جمائیں، اسی تصور میں آنکھیں بند کریں اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ کا ذکر کریں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ پڑھو جی، اللہ 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 پڑھو جی، اللہ 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 اللہ